بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلی کے باہر جلیبیوں کی دکان تھی۔ روزانہ میری بیوی وہاں سے مجھے جلیبیاں لا کر کھلاتی، جس کی وجہ سے مجھے سخت نیند آ جاتی۔ جب میری آنکھ کھلتی تو بیوی کپڑے بدل رہی ہوتی۔ ایک روز مجھے شک ہوا، میں نے جلیبیاں کھانے کے بجائے چپکے سے بیوی کے دودھ میں ڈال دی، جسے پیتے ہی بیوی فوراً سو گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے کھولا تو وہی جلیبیوں والا۔ میرا نام سلیم ہے، میری شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ میری ماں کے ساتھ میری کبھی بھی نہیں بنتی تھی۔ ہمارے 2 گھر تھے اور یہ دونوں گھر میں نے بنائے تھے۔ میں چھوٹے گھر میں اکیلا رہتا تھا اور بڑے گھر میں میرے بھائی میری ماں رہتی تھی۔ لیکن میری شادی کے لیے میری ماں نے ایک لڑکی پسند کر لی۔ سب کچھ بہت ہی عجیب طریقے سے ہوا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ بھی نہیں ہوئی تھی، اس کا کوئی اتنا بڑا خاندان بھی نہیں تھا اور وہ کوئی سامان بھی لے کر اپنے ساتھ نہیں آئی تھی۔ بس میری ماں نے میرے لیے لڑکی پسند کر لی اور اس کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ اس کا نام روبینہ تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی خوبصورت تھی۔ اسی بات سے میں کافی خوش ہو گیا تھا کہ چلو میری بیوی خوش شکل تو ہے۔ لیکن شادی والے دن اس نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا اور کہا کہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ ایسے واقعی دلہن شادی میں بہت تھک جاتی ہے، اس لیے میں نے بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ ویسے بھی میں اکیلا رہتا تھا، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بنا کر رکھنی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ اچھے سے رہے اور گھر میں جھگڑا وغیرہ نہ ہو، کیونکہ گھر میں جھگڑا کرنے والی عورتیں تھیں نہیں۔ میری ماں کے ساتھ میرے لیے بنتی نہیں تھی، کیونکہ ایک رات میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ میری ماں کا کزن تھا اور میرے بابا چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی اور میری ماں کے بارے میں جب مجھے یہ بات پتہ چلی اور میں نے رشتہ داروں کو بتانے کی کوشش کی تو کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے بابا نے بھی نہیں، کیونکہ بات اتنی بڑی تھی۔ اس کے بعد بابا اس دنیا سے چلے گئے اور میں نے اپنی ماں کے ساتھ بولنا بند کر دیا۔ یہ تو اس کا احسان تھا کہ اس نے میری شادی کروا دی۔ میں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ کبھی رشتہ داروں میں مل جاتے تو سلام دعا بھی ہو جاتی تھی، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اچھی انسان نہیں ہے۔ میرے بابا کو ساری زندگی انہوں نے بہت تنگ کیا تھا، اسی لیے مجھے شادی سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں ایک مرد تھا، لیکن مجھے اس بات کا پتا تھا کہ جب عورت زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور اگر وہ خوش نہیں رہتی تو آپ بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آپ کو اسے راضی رکھنا ہوتا ہے، اور عورت کو راضی رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کا روز کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے۔ میری بیوی دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارے دماغ میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ تم پہلے ہی دن اپنی بیوی پر روب ڈال لینا، تم اس کے نیچے نہیں لگ جانا، بلکہ پہلے ہی دن اسے یہ بتا دینا کہ تم بہت غصے والے ہو۔ کمرے میں جا کے کوئی چیز توڑ دینا یا کسی سے فون پر بات کرنے لگ جانا کہ تم نے میرا یہ کام کیوں نہیں کیا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میں غصے کا بڑا برا انسان ہوں، لیکن میں اس طرح کا انسان تھا ہی نہیں، تو پھر ایکٹنگ کر کے مجھے کیا ملتا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کے سامنے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، بلکہ اس نے جو کہا میں نے مان لیا۔ لیکن ابھی میں سوچ رہا تھا تھوڑا بہت روز جما کر رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ میری ماں بھی اس گھر میں نہیں ہے اور باقی بہن بھائی بھی نہیں ہیں جو یہ کسی سے ڈرے۔ لیکن ایسی کوئی بات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مہینے کا راشن تو میں اکٹھا ہی ڈلوا دیا کروں گا، روز کی سبزی گوشت وغیرہ تمہیں باہر دکان سے لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے گھر محلے میں جس جگہ پر تھا بس ایک سڑک کے فاصلے پر ہی چوک تھا، جہاں پر دودھ، دہی، مٹھائی، گوشت، چکن اور سبزی وغیرہ کی دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ میری بیوی آرام سے جا کر وہاں سے سامان لے سکتی تھی، اس لیے باقی خشک راشن تو میں پورے مہینے کا اکٹھا لے آتا اور روز کی سبزی کے لیے اسے پیسے دے کر اپنے کام پر چلا جاتا۔ 5 بجے تک میں اپنے کام سے فارغ ہو جاتا تھا اور 6 بجے گھر آ جاتا تھا۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے چائے کے ساتھ جلیبیاں بنا کر رکھی تھیں، مجھے بہت پسند تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ تم نے بنائی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں بنائی، مجھے بنانی نہیں آتی، کیونکہ میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں تو میں کس کے ساتھ یہ سب کرتی، اور کسی نے مجھے کچھ سکھایا۔ بس تھوڑا بہت کھانا بنانا میں نے خود سے سیکھ لیا۔ اس نے کہا چوک میں جو جلیبیوں کی دکان ہے وہیں سے لائی ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا، اس کی جلیبیاں تو بڑی مشہور ہیں اور بڑی مزیدار بھی ہوتی ہیں، تم بھی کھاؤ اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ہم دونوں نے مل کر جلیبیاں کھائیں۔
اس کے بعد مجھے اچانک سے بہت نیند آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور میں جا کر سو گیا۔ اس کے بعد صبح ہی میری آنکھ کھلی اور میں حیران ہوا کہ مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ شادی میں بھی کافی مصروف تھا، اس لیے ٹھیک سے نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، شاید اسی لیے مجھے اتنی اچھی نیند آئی۔ ہر دن اسی طرح گزرنے لگے۔ تقریباً ہر دوسرے یا تیسرے دن میری بیوی میرے لیے جلیبیاں لایا کرتی، جو رات کو مجھے دودھ میں ڈال کر کھلا دیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں رات کو دودھ جلیبی کھانے سے نیند بہت اچھی آتی ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ویسے بھی میں پورا دن کوئی میٹھی چیز نہیں کھاتا تھا اور مجھے بہت پسند تھی۔ سردیوں کا موسم بھی آ رہا تھا تو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک دفعہ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی باتھ روم سے نئے کپڑے پہن کر باہر نکلی ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی سردی میں نہانے کی کیا ضرورت تھی؟ سردیوں میں تو بندہ 2-3 دن نہ نہائے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کپڑے گندے ہو گئے تھے، جبکہ کل اس نے نیا جوڑا پہنا تھا۔ خیر، شاید اس کو صفائی کا کوئی کیڑا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو صفائی کا کیڑا ہوتا ہے، میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا، اکیلا رہتا تھا، اس لیے سردیوں میں تو ہفتے میں 1 دفعہ کپڑے بدلا کرتا تھا، کبھی کبھی 2 دفعہ، تاکہ دھونے نہ پڑیں۔ لیکن آج کل میں حیران اس بات پر تھا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آتی تھی، ایسی نیند کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں کب سویا کب جاگ گیا۔ سردیوں میں ویسے نیند اچھی آتی ہے، لیکن اتنی اچھی نیند تو میری نیند نہیں تھی، کیونکہ میں تو کوئی بے فکر انسان نہیں تھا۔ میری زندگی میں کافی سارے مسئلے مسائل، میری ماں مجھ سے لڑتی رہتی تھی، لیکن مجھے ہر مہینے ان کو بھی خرچہ دینا ہوتا تھا، کیونکہ بڑا بھائی تھا۔ خاندان اور رشتہ داروں میں وہی بڑا ہوتا ہے جو پیسے دیتا ہے، ورنہ تو بڑوں کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہمارے خاندان کا بھی یہی رواج تھا۔ ہر ایک دن جمعے کا دن تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں جایا کرتا تھا۔ باقی کبھی کبھی میں نماز گھر میں پڑھ لیتا، کبھی مسجد، کبھی چلا جاتا، لیکن جمعے کی نماز کے لیے مسجد ہی جاتا تھا۔ میں مسجد گیا تو سب لوگ ایک موضوع پر بات کر رہے تھے کہ رات کو بہت برا زلزلہ آیا۔ میں حیران ہوں، میں نے کہا کہ کس ٹائم آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہی کوئی 2 سے 3 کے درمیان۔ اور ہم تو حیران ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، آپ کا گھر بھی بہت پرانا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ پر چھت گر جاتی پھر کیا ہوتا؟ اتنا تیز تھا کہ سارے محلے والے باہر نکل آئے، 1 گھنٹے تک کلمہ اور درود پڑھتے رہے اور آپ کے گھر سے کوئی بھی نہیں نکلا۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ آیا تو تھا، لیکن ہم بس لوگ اندر ہی بیٹھے رہے۔ دراصل مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زلزلہ کب آیا تھا، کہ تو میں نے اپنی عزت رکھنے کے لیے محلے والوں سے جھوٹ بول دیا۔ لیکن میں حیران تھا کہ اگر اتنا تیز زلزلہ آیا تو مجھے پتہ کیوں نہیں چلا، اور میری بیوی نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ اگلے دن میں نے اس سے پوچھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے لگا اپنی کروٹ بدلی ہے اس لیے بیڈ ہل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی بے خبر ہو کر نہ سویا کرو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے نیند آ گئی کہ مجھے بھی نہیں پتہ چلا۔ واقعی گھر بہت پرانا ہے، فی الحال میں اس گھر میں تمہیں رکھ سکتا ہوں، اگر اسی طرح کا کوئی زلزلہ وغیرہ آئے تو فوراً باہر نکلو اور مجھے بھی جگا دیا کرو، نہیں تو یہ گھر ہمارے اوپر گر جائے گا۔ بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ میری بیوی روز کپڑے بدلتی، ہفتے میں 2 دن مشین لگاتی۔ جب بجلی کا بل آیا تو میرا تو دماغ گھوم گیا۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ بیوی کے آ جانے سے بجلی کا بل زیادہ ہی آئے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ آئے گا۔ میں نے کہا کہ تم روز کپڑے بدلتی ہو، پھر ان کپڑوں کو دھوتی رہتی ہو، اس لیے بجلی کا بل آتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے کپڑے دھو لیا کروں گی، اور عجیب سا منہ بنا کر اندر چلی گئی۔ میں نے کہا یہ بات کپڑے دھونے کی نہیں ہے، اتنے کپڑے بدلے ہی نہ کرو، ویسے اتنے کپڑے بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے تو تم صاف ستھری لگتی ہو، پھر بھی میری جب آنکھ کھلتی ہے تم کپڑے بدل رہی ہوتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں گھر میں بھی ایسا ہی کرتی تھی، میری عادت ہے، شادی کے بعد ویسے بھی کچھ عادتیں بدل لینی چاہیے، تم بھی اپنی عادت بدلو، اور اب آئندہ میں تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس طرح کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں بار بار دھونے سے، اور میں تمہیں مہینے کا 1 سوٹ لے کر دے سکتا ہوں، سال کے 12 سوٹ میرے خیال سے کافی ہیں، 6 سردیوں کے اور 6 گرمیوں کے۔ میری بیوی نے کہا کہ جی بالکل کافی ہیں، ویسے اس معاملے میں بھی شاید میں زیادہ بول گیا، اگر میں اسے سال کے 6 سوٹ بنا کر دیتا تو یہ بھی کافی ہوتا، لیکن میں اس طرح کا انسان نہیں تھا۔ عورتوں کو کپڑے بنانے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ یہی کہے گی۔ پورے گھر کا کام کرتی تھی، میرے لیے کھانا بناتی تھی، جلیبیاں لاتی تھی، میری پسند ناپسند کا خیال رکھتی تھی، تو میں اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ میں کوئی کنجوس آدمی نہیں تھا، 2 لوگوں کے حساب سے تو میری آمدنی اچھی تھی، اچھے طریقے سے گزارا کر سکتے تھے، لیکن مجھے کچھ پیسے گھر بھی دینے ہوتے تھے،
اور پھر گاہے بگاہے گھر سے فون آ جاتا تھا کہ ابھی بجلی کا کام کروانا ہے، تم بندہ لے کر آ جاؤ۔ اب بندہ میں لے کر جاتا تھا تو پھر اس بندے کو پیسے بھی میں نہیں دینے تھے۔ مجھے تو حیرانی اس بات کی تھی کہ رہتا تو میں الگ تھا اور گھر بھی میں 2 چلا رہا تھا۔ میری ماں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اس گھر میں رہوں، اور میں بھی رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بات کو لے کے خاندان میں باتیں ہوتی تھیں۔ مجھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ماں کا گستاخ ہے، ماں کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو برے ہو نہیں سکتے۔ پتہ نہیں یہ اس کی کیا سوچ ہے، کیونکہ ماں باپ تو برے ہو نہیں سکتے۔ پتہ نہیں یہ کیا سوچ ہے کہ ہمیشہ اولاد ہی بری ہوتی ہے، ماں بری نہیں ہو سکتی، باپ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ بھی تو انسان ہے، اور انسان تو کبھی بھی اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اولاد سے غلطی ہو سکتی ہے تو ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا نیند والا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہماری شادی کو 20 دن ہو گئے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر رشتہ دار آئے ملنے کے لیے۔ جب وہ چلی گئی تو میری بیوی نے کہا کہ بڑی عجیب عورتیں ہیں، میرے سے پوچھ رہی تھیں کہ تم ماں بننے والی ہو کیا؟ اتنی جلدی بھی کوئی ماں بن سکتا ہے؟ ابھی تو ہماری شادی کو 20 دن بھی نہیں ہوئے۔ میری بیوی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے پہلی دفعہ غصے میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے پوچھ لیا تو کیا ہو گیا، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کے بعد لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں، پہلے لڑکی سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ پڑھائی کر رہی ہیں یا نہیں، پھر پوچھتے ہیں شادی ہو گئی ہے یا نہیں، شادی ہو جائے تو کہیں گے بچہ ہو گیا یا نہیں، جو بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بیٹا کب پیدا ہوگا۔ دنیا تو عورتوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ناراض نہ ہوں، میں نے دیکھا میری بیوی کا موڈ بہت خراب تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں اسے کہیں باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ آج چھٹی بھی تھی، میں نے کہا چلو میں کہیں باہر لے جاتا ہوں۔ ہم لوگ باہر چلے گئے اور جب چوک سے گزرے تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سب چوک والے میری بیوی کو کافی حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا تھا ان لوگوں کو۔ آج میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے باہر قدم رکھا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ سب میری بیوی کو گھور رہے تھے۔ شاید میری بیوی خوبصورت تھی، یوں تو اس نے دوپٹہ بھی اوڑھ رکھا تھا اور چادر بھی، لیکن لوگوں کی نظریں اس کے ارد گرد بھٹک رہی تھیں۔ خیر ہمارا دن بہت اچھا گزر گیا اور زندگی بھی اچھی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ روز نہ نہائے اور روز کپڑے بھی نہ بدلے، پر ایک دن میری آنکھ کھلی تو وہ صبح پھر سے نہا دھو کر باہر نکلی۔ اس نے جو سوٹ بدلا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے کہا کہ کون سی گندگی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، کون سی بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے کہ پھر سے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ میں نے اس کے کپڑے کو غور سے دیکھا۔ جو کپڑے میں نے اس کے بنوائے تھے وہ دھو دھو کر سارے خراب ہو گئے تھے، کیونکہ دلہن کے کپڑے کامدار ہوتے ہیں، جن کو اس طرح بار بار دھویا جائے تو ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے سارے موتی اتر رہے تھے اور آج شام کو ہمیں شادی کی ایک دعوت پر بھی جانا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں تو لگتا ہے بیماری ہے، کہیں مجھے پاگل لڑکی تو نہیں تھما دی ان لوگوں نے؟ سارے کپڑے تم نے دھو دھو کر خراب کر دیے ہیں، اب شام کو تم کیا پہن کر جاؤ گی؟ میں تمہارے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں لے کے آ سکتا، جوڑا کم سے کم 5000 کا آتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان کپڑوں میں سے کوئی بھی پہن لوں گی۔ میں نے کہا کہ جس کام سے منع کیا وہ کام تم بار بار کیوں کر رہی ہو؟ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، لیکن اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں میرے طریقے سے چلنا ہوگا، اور تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار نہاؤ گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ سردی ہے، بار بار پانی گرم کرو گی، گیس کا بل آئے گا، پھر کپڑے استری کرو گی یا پھر استری کی وجہ سے بل آئے گا، کپڑے دھو گی تو مشین چلے گی، مشین خراب ہو جائے گی۔ اپنے ساتھ کچھ لائی بھی نہیں ہو، یہ ساری چیزیں تو میں نے ہی لی ہیں اپنی محنت کی کمائی سے۔ میری بیوی خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ خیر میں نے اسے سوری نہیں بولا، کیونکہ میں سوری کیوں بولتا، اس طرح میری انا کم ہو جاتی۔ اس لیے بس میں خاموش ہو گیا اور رات کو اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے آیا۔ اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے بھی مجھے ایک دفعہ نہیں کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ مجھے کوئی نخرہ نہیں دکھایا۔ جب میں سوچ رہا تھا وہ تھوڑی سی ناراض ہو جاتی، موڈ دکھاتی، پھر میں اسے پیار سے مناتا، پر اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میری بیوی کو میں نے 2 دفعہ اس کام سے روکا تھا، لیکن پھر میں نے اسے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس دفعہ تو وہ چھپ کر رہی تھی۔ میں بھی سامنے نہیں آیا، کیونکہ سامنے آ جاتا تو پھر میں غصہ کرتا، لیکن دوبارہ وہ وہی کرتی۔ میں حیران تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ مجھے بہت عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں نے ایک دن بیٹھ کر سکون سے سب کچھ سوچا اور نتیجے پر پہنچا کہ جب سے میری بیوی میری زندگی میں آئی ہے مجھے رات کو عجیب سی بے ہوشی والی نیند آتی ہے۔ ایسا میں کیا کرتا ہوں، میں پہلے نہیں کرتا تھا اور شادی کے بعد سے کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ تھا کہ میں روز جلیبیاں کھایا کرتا، تو مجھے شک پڑ چکا تھا۔ میں نے ایک دن کچھ کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔
میری بیوی دودھ اور جلیبی لے کر آئی تو میں نے پیالہ بدل دیا۔ وہ اپنے لیے بھی لے کر آتی تھی، لیکن میرے لیے جو پیالہ لے کر آتی تھی وہ اٹھا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیتی، اس لیے میں نے وہ پیالہ اس کی سائڈ پر رکھ دیا اور اس کا پیالہ اپنی سائڈ پر۔ اس نے سارا پیالہ ختم کر دیا جبکہ میں نے تھوڑا سا ہی کھایا۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی بھی سو گئی اور مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھا، اس ٹائم تو میں گھوڑے، گدھے اور خچر سب کچھ بیچ کر سو رہا ہوتا ہوں، لیکن آج تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب کہ میرا شک درست ہے، لیکن میری بیوی مجھے بے ہوش کیوں کرتی تھی؟ اس کا مجھے بے ہوش کرنے سے کیا مقصد تھا؟ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، شاید اس پہ اثر ہو گیا تھا، وہ پوری طرح نیند میں تھی۔ میں نے اس کو بلایا، اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوگی، یہاں تک کہ میں نے اسے اچانک زور سے جھنجھوڑا کہ وہ گہری نیند میں بھی سو رہی ہوتی تو اس حرکت کے بعد جاگ جاتی، لیکن وہ بالکل بھی نہ جاگی۔ شاید میں بھی اسی طرح روز رات کو سویا کرتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر شور کیا، میری بیوی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بہت گہری نیند میں تھی، یا کہنا چاہیے کہ وہ بے ہوشی میں تھی۔ سوچ لیا تھا میں نے کہ صبح میں یہ بات اپنی بیوی سے ضرور کروں گا کہ وہ مجھے بے ہوش کیوں کرتی ہے۔ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، پاگل تو نہیں تھی؟ اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ کہیں وہ مجھے اس لیے بے ہوش تو نہیں کرتی کہ میں اس کے قریب نہ جاؤں؟ اگر اس کو میری ذات سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیتی، میں اس کو چھوڑ دیتا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گیا کہ رات کے 2 بجے گھر کون آیا ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولنے سے پہلے ایک سوراخ سے باہر جھانکا اور یہ دیکھ کر میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جلیبی والا تھا جو ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ آہستہ سے بولا کہ دروازہ کھول دو میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ باہر کوئی دیکھ لے گا مجھے؟ اور مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ میری بیوی میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور دروازہ کھولتے ہی اسے گردن سے دبوچ لیا اور اسے اندر کھینچ لیا، اور میری بیوی تو بے ہوش تھی، اسے تو پتہ نہیں چلنے والا تھا۔ میں نے اسے خوب مارا، اسے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا اور میری بیوی کا چکر چل رہا ہے، وہ نہ صرف مجھ سے مفت جلیبیاں لے کر جاتی ہیں بلکہ میں اسے مہینے کا خرچہ بھی دیتا ہوں۔ جب وہ تمہیں بے ہوش کر دیتی ہیں تو میں رات کو آ جاتا ہوں۔ میری بھی ایک بیوی ہے، لیکن اس کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے کیونکہ میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی اور ابھی میری عمر صرف 23 سال ہے۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا، سب کو پتہ تھا کہ گجر خاندان سے ہے اور گجر کافی خوبصورت ہوتے ہیں۔ کافی کثرتی جسم کا مالک تھا، اس لیے شاید میری بیوی اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ میں نے اس گھر کے اندر بٹھا لیا اور میں نے کہا، لیکن اس کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ میں نے اسے گھر کے اندر ہی بٹھا لیا اور میں نے کہا کہ تیرا تو میں کام کروں گا۔ میری بیوی کو ہوش آیا تو اس سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سامنے پولیس بھی کھڑی تھی۔ اس آدمی کو تو میں نے یہ کہہ کر پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ میرے گھر چوری کرنے آیا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور اپنی بیوی کو میں نے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ ایسی بے وفا اور گھٹیا لڑکی کو میں اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا تھا؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔